جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے دوستوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تندرستی دے گا، اور جو بیمار ان کو تندرستی دے گا، باقی بھی یقین ہے مجھے سب تندرست ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم و فضل کرے گا، مزید کرم و فضل کرے گا۔ بہت کیا ہوا میرے اللہ نے۔ پیارے دوستوں، کل ایک میں نے حصہ اسی نسخے کا پہلا حصہ دیا تھا، وہ تھا جست کو قائم کرنا۔ تو میرے دوستو، آج اس کا دوسرا حصہ ہے پارا قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، پارا قائم کرنا اور مکمل کرنا، جست اور پارے کو پھر مکمل کرنا۔ تو دوستو، بیچ میں نا وہ اتنا ٹائم لے کر اس طریقے سے ایک ایک بات پیش کرتا ہوں، اور پھر بھی میرے پیارے دوست فون کر دیتے ہیں، تو جو سوال کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ اب سوال نہیں ہے، اب یہ جی السلام علیکم جی میرے استاد جی پیر صاحب تے اسی چیزاں لے لیاں تو اسی کام شروع کر لگے کر لیے یار، یہ تے گل اداں ہی ہے بھی تسی کر لو۔ پھر میرے دوست نے منوں کہنا، جنہوں نے علم نہیں کم دا، انہوں کے نزدیک جیڑا کوئی حکیم یا کوئی سڑکی ٹوٹا بھجیا انہوں نال ملاؤ، کوئی نہیں، اور رزق والے مقدراں دا ہے، تہاڈے مقدراں چ ملنا ہے۔ رزق تو مالک کول ہے نا، بندے کو ہوندا تے ہو سکدا ہے کی ہوندا، کیونکہ یہ تے رزق، عزت، موت دا خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ 'چ رکھیا ہے، اور کیونکہ اللہ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی ولی نے، کسی نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خزانے نو لین دی خواہش نہیں کی تھی۔ عرض کی تھی، اللہ یہ خزانے تیرا ہے، نواں خزانہ تیرے جوگا، تو ہی اس دے لائے کہ بکھرا بے پرواہی دا غوث اعظم شاہ جہاں فرماندے نے، 8 خزانے سارے تیرے، 9 خزانے سارے تیرے، 8 ونڈ کے لے گئے نانے میرے، نواں خزانہ تیرے جوگا، تو اس دے لائق بکھرا بے پرواہی دا، جنوں چاہیں بھکھا رکھیں، جنوں چاہیں رزق دیویں، اور جنوں چاہیں تو نہ رزق دیں، تینوں کوئی نہیں پوچھ سکتا، جنوں چاہیں تو موت دیں، جنوں چاہیں تو زندگی دیں، جنوں چاہیں تو بیمار کریں، جنوں چاہیں تو شفا دیں۔ تے مالک نے بندے نوں باتے بندہ سمجھے میں پیسے لان ڈیا، میرے مالک میرے تے ناراض ہے، نہیں، جنہیں اللہ کے نزدیک بندے ہوندے نے نا، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زیادہ ازمائشاں وہ کر لیندا ہے، ازمائشاں پی جاندے نے، اور پیچھے ایک کوئی راز ہوئے گا، وہ خالق ہی جاندا ہے۔ باقی دلیلیں تو کسی چیز پہ دینی شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتی جی۔ تو میرا آپ سب سے یہ التجا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کام کریں کسی قسم کا بھی، تو اس کام کو کرنے جب آپ کریں تو اس کو پہلے اچھی طرح تسلی سے مکمل طور پہ اس پہ اپنا جو ہے نا فوکس کریں، کیا ایک کام کرنا ہے، کیا کام جو چیزیں ہیں جو ہم کرنے لگے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ ہو سکے۔ پھر کسی سے مشورہ کریں، اگر چاہیں تو کسی کو نسخہ جس کے ساتھ چاہیں شیئر کریں، شیئر کرنے کے بعد پھر آپ اس سے معلومات لیں کہ کیا جی یہ میں کرنے لگا ہوں، کر لوں، تو وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسے وہ آپ کو آگے ہاں نہ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو کریں، سمجھیں بار بار، پہلے ہر بندہ بار بار سمجھے، میری یہی درخواست ہے۔ تو آج کے نسخے کے جزء بڑے عجیب و غریب ہیں، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کا طریقہ کار میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو پہلے آپ جزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا جز ہے نشاتر، دوسرا جز ہے سنکھیا، تیسرا جز ہے پھٹکڑی، چوتھا جز ہے سہاگا،
پنجواں جز ہے ہیرا کسیس تے چھواں جز ہے پارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پارا ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس کو کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، جو کچھ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ سب کے ذہن میں آ جائے کہ مثال کے طور پہ ہیرا کسیس وہ لینی ہے جو سبز ہو۔ جب پنساری کے پاس جائیں گے نا تو اس کے پاس ہوگی ایک سفید جا پاؤڈر سا ہوگا، ہاتھ سے نا وہ پکڑیں گے تو مسلیں گے تو فوراً مسلتا جائے گا، وہ ہیرا کسیس نہیں لینی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے، ہیرا کسیس وہ لینی ہے جو سبز کلر میں ہو اور زور سے توڑنے سے ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جز ہے سہاگا۔ یہ سہاگا یا تو شیشے کی طرح کا ہوگا یا چونے کی طرح کا ہوگا۔ جو چونے کی طرح کا ہوگا وہ نہیں لینا، جو شیشے کی طرح کا ہوگا، سفید نمک کی طرح کا ہوگا، سفید پھٹکڑی کی طرح کا ہوگا، سفید مشری کی طرح کا ہوگا، وہ والا سہاگا لینا ہے۔ جو چونے کے رنگ کا ہوگا وہ ڈیڈ ہے، آکسائڈ ہے، وہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا کہ سہاگا سفید جو پھٹکڑی کی مانند ہوتا ہے، سفید پھٹکڑی کے یا مشری شاہ کے مانند ہوتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے وہ سہاگا جو آکسائڈ ہے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھٹکڑی سفید پھٹکڑی ہے، پیسی ہوئی نہیں لینی، ثابت لینی ہے، اور تسلی ہونی چاہیے کہ چیز جو لے رہے ہیں یہ درست ہے۔ اب آگے ہم سمبل فار پر۔ تو سمبل فار جو ہوتا ہے نا، یہ اوپر نیچے دودھ کی طرح ہوتا ہے، اس کے سینٹر میں ایک شیشہ ہوتا ہے، شیشے کی طرح یا ہلکا گندمی شیشے کی طرح، وہ لینا ہے۔ جو اوپر نیچے آکسائڈ ہے اس کو الگ کر لینا توڑ کر، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اوپر نیچے سے اتار لینا ہے۔ سمبل فار کو دوست مت سمجھیں، یہ دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دشمن بھی ہے، یہ دوست بھی ہے، یہ زندگی میں انتہا سے زیادہ طاقت دیتا ہے اس طریقہ استعمال کرنے سے، طریقے سے، تو یہ زندگی کو موت بھی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں پورے غور سے ان پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نشادر لینا ہے، تو نشادر یہ نہیں کرنا کہ بازار سے اٹھایا لایا پیس کا بیچ میں ڈال دیا، بالکل ایسا نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، آپ نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو نشادر لے کر آنا ہے، اور 1 کلو نشادر آپ لیتے ہیں، اس کو آپ پیس لیتے ہیں، آپ کو بار بار کام آنے والی چیز ہے۔ اس کو پیس کر آپ نیلن کے ٹپ میں ڈال دیتے ہیں، اس میں اچھی طرح اسے حل کر دیتے ہیں 4 کلو پانی ڈال کر۔ جتنا چوڑا ٹپ ہوگا اتنی دھوپ جب اسے پڑے گی تو پانی کو جب سیک پڑے گا تو نشادر آپ کا جو ہے نا فوراً تریوں کی شکل میں ہوتا جائے گا 2-4 گھنٹے میں یا 1 دن میں۔ رات کو اندر رکھ لیں، دن کو اس کو باہر رکھیں دھوپ میں، فل دھوپ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نکلے گا اس کو نکال کر آپ سکھائیں، خشک کریں اچھی طرح سے، فل خشک کریں، پھر یہ نشادر لینا ہے۔ اب پارا آپ کا بہتر تو وہ ہے کہ جیسے میں بتاتا ہوں، پھر میں پارے کی مصفحہ بتاتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ذہن میں پوری اجزاء کر دوں، کچھ اجزاء رہ نہ جائے، رہ گیا تو کام نامکمل ہے، اگر اجزاء پورے ہوں گے تو کام مکمل ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ سمجھ لیں ہیرا کسیس ہے، دوسرے نمبر پہ آپ پھٹکڑی لے لیں، سہاگا لے لیں، سمبل فار لے لیں، نشادر لے لیں، یہ 5 چیزیں ہیں، اور پارا چھٹا ہے۔ اب پارے کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر جگہ میں نے بتایا ہے، پھر بتا دیتا ہوں، کوئی دوست نیا دیکھنے والا ہوگا وہ پھر کہے گا میں کہاں سے ڈھونڈوں، کیسے پیچھے آگے اس کو فلم میں کہ دیکھوں گا۔ تو 5 تولے پارا لیا، 5 تولے شیشہ نمک لے لو، ٹھیک ہے، اور 5 تولے آپ شیشہ نمک نہ ہو تو گندمی نمک ڈلی والا لے لیں، پیسا ہوا بازار والا نہ لیں، اس کے اندر کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ آپ لے لیں، نمک لے لیں، اور نمک کے ساتھ آپ لے لیں کیا اس کو بولتے ہیں نشادر، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نشادر نکالنا ہے یہ سب سے کمال کا نشادر ہے، یہ لے لیں، ان دونوں کو آپس میں کھرل کریں اور اس کے اندر پارا ڈال دیں۔ اگر 5 تولے پارا تو یہ بھی 5 تولے لینا ہے، اگر 1 تولہ پارا تو یہ بھی 1 تولہ لینا، اور 1 تولہ نال نمک کا تیزاب لینا۔ اب
جب ان دونوں کو آپ آدھا گھنٹہ کھرل کر لیں، جب یکجا ہو جائیں، بے شک آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر محنت کی ہوئی ہے نا، محنت ہی ہے نا یار، تو محنت پھل لے کر آتی ہے اور پھل دیتی ہے۔ تو اب کیا کریں گے آپ لوگ ایسا کریں گے کہ اس کو آپ کھرل کریں گے اور پھر بوند بوند اس میں آپ تیزاب نمک ڈالتے جائیں گے، تیزاب نمک ڈالتے جائیں گے، جتنا پارا کا وزن تھا، جتنا نشادر کا وزن تھا، جتنا ہم وزن، جتنا نمک کا وزن، اتنا ہی آپ نے اس کا وزن لینا ہے تیزاب کا۔ تو آپ اس کو کھرل کریں گے تو ہلکا گارا سا بن جائے گا، اس کو کھرل کریں، جب گارا بن جائے پھر آدھا پونا گھنٹہ لازمی کھرل کریں۔ جب یہ لیکوڈ ہوگا تو پارا پوری کوشش سے چٹو کے سینٹر میں آئے گا، کشتی نما جو چٹو ہوتا ہے گول والے میں تو آپ کو پتہ ہی جیسے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں گے، گرم پانی سے اسے دھوئیں گے، پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہی اس کے ساتھ سلوک کریں گے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے سلوک کریں گے۔ یہ 3-4 گھنٹے آپ کے بہت معنی رکھاتے ہیں، ادھر پارا بھوکا ہوتا ہے، ادھر پارا طاقتور ہوتا ہے، ادھر پارے کی پرواز میں فرق پڑتا ہے، ادھر پارے کے اندر جو بھی قدورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں جب صحیح کھانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس پارے کو یہ جو چیزیں پہلے میں نے بتائی ہیں، جسے آپ ہیرا کسیس پیس لینی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پھٹکڑی پیس لینی ہے، پھر آپ نے سہاگا پیس لینا ہے، پھر آپ نے سمبل فار پیس لینا ہے، پھر آپ نے نشادر پیس لینا ہے، پھر ان 5 چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر آپ نے یہ والا پارا ڈال دینا، جتنا پارے کا وزن ہے اتنا یہ سارے 5 چیزوں کا وزن آپ نے لینا ہے، اس کو کھرل کرنا ہے، اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ پانی سا بن جائے گا، گیلا ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ تو پھر اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کھرل کرتے جانا ہے، اس کو خشک کر دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کھرل میں ہی اس کو آپ نے خشک کرنا ہے، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی اس میں ایک پیارا سا راز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب آپ اس کو کھرل کر لیں گے نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پارے کو ایک کوزی میں بند کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اس میں آپ بند کریں گے تو پھر اس کا آپ کے ساتھ یہ آپ کو بہت کام دینے والی چیز ہے۔ اب گل حکمت آپ نے کر لی، جیسے آپ اس کی گل حکمت کریں گے تو اس میں آپ نے اچھے طریقے سے گل حکمت کرنی ہے، تانبے کا ڈھکن لگا کر، تانبے کا ڈھکنا لگانا ہے، عام شام کوئی ڈھکنا نہیں لگانا، تانبے کا لگانا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ تانبے کا آپ ڈھکن لگائیں گے، لگانے کے بعد آپ اسے جہاں اس کو آگ دینی ہے آپ نے وہاں پہ 3 کلو اپلے آپ نے چھوٹے چھوٹے کر لینے ہیں، 2.5-3 کلو اپلے، ٹھیک ہے، 2.5 کلو یا 3 کلو اپلے نا آپ نے لینے ہیں۔ اس کو نیچے رکھ کے اوپر اوپلے ڈال کر وہ آگ لگا دینی ہے، تانبے کا ڈھکن لگانا ہے، ڈھکن تھوڑا موٹی ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں گے یہ تو ٹنکو بن گیا ہے، بالکل یہ ٹنکو بن گیا ہے، پر اس ٹنکو میں میں نے لوہا ڈال دیا ہے۔ شاید لوگوں دوستوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی کہ لوہا جو جب پارے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا گلا شرا بہت اونچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ادھر سے نکال لینا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو نکال لیں، نکالنے کے بعد آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کھرل کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھرل کریں گے۔ کھرل کرنے کے بعد جو کل میں نے جس دیا تھا اس کو دوبارہ میں رپیٹ کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس نسخے میں تو میں پریکٹیکل نہیں دکھا رہا، وہ کل میں نے پریکٹیکل دکھایا تھا۔ اس میں آپ نے پہلے سمبل فار کا اور میٹھے سوڈے لینا ہے، 100 گرام میٹھا سوڈا لے لیا، 100 گرام آپ نے سمبل فار لے لیا، اس کو پیس لیا، 1 کلو پانی لے لیا۔ تو اسٹیل کے برتن میں رکھ لیں، کیونکہ ہر آدمی کے پاس وہ شیشے کا تو نہیں ہے ہوتا، تو اس کو آپ
میٹھا سوڈا پانی میں اچھی طرح حل کر کے پاک پہ انداز نارمل آگے چلائیں. پھر جیسے پانی گرم ہوتا ہے تو ایک چٹکی آپ ڈالتے جائیں گے سمبل فار، اس کو ہلاتے جائیں گے اسٹیل یا شیشہ یا اسٹیل کی مدد سے. چھوٹی نا اوپر اکٹھا ہوگا نا گولیاں سے پھرنے لگیں گی، تو آپ ڈالتے جائیں ہلاتے جائیں. بہت حل ہوگا، تھوڑا اوپر ہوگا تو جیسے جیسے سیک بڑھتا جائے گا اوپر والے کو بھی آپ ہلاتے جائیں گے، حل ہوتا جائے گا. کل میں نے دکھایا آپ کو آخر میں، جیسے میں نے دکھایا اس سے پچھلے والی جس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک راز تحفہ ہے، اس کو آپ دیکھیں گے پورا آپ کو مکمل طور پہ اس کا جو بھی طریقہ ہے میں اس میں پورا واضح کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ تیل بن جائے گا. اس کو مثلاً کہ جاگ نما گلاس نما برتن میں ڈال کر اس میں آپ 100 گرام جست کے 3 عمل کر سکتے ہیں. اگر 50 گرام لینا ہے تو وہ 50 گرام کے کر لیں، پھر 50 گرام کے کر لیں بس 2 دفعہ. باقی وہ جو تیل پانی ہوگا اس کو روڑنا نہیں ہے، نہیں اس کو بڑے کام کا ہے، پھر بتائیں گے آگے. تو وہ وہاں سے جس کو لے کر پھر گائے کا گھی اصلی، نقلی نہیں لینا، نقلی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں 7-8 بجاوے دیں گے تو اس کا تھوڑا سا گلا اوپر ہو جائے گا. تو پھر آپ ایسا کریں گے سمبل فارم میں بھی دیں گے تو 2 گلا نیچے رہیں گے، تیسرا گلا ہارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، اب وہ والا جست لے لینا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 1 تولہ وہ جست لینا ہے، 1 تولہ آپ نے یہ پارا لینا ہے. کون سا؟ یہ ٹنکو پارا جو آپ نے 5 تولے بنائیں گے تو پھر بھی آگ اتنی ہے. اگر 1 تولہ بناتے ہیں تو پھر 3 کی بجائے 2.5 کلو کی آگ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ شعلہ بند جست ہے. یہ اور بھی بڑے کاموں پہ آئے گا، دوسرے کے کام کل انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ یہ آپ کو شعلہ بند جست ہونے کے بعد کس طرح موو کرتا ہے. اس کو یہ سمجھے ایک چیز ہم نے بنا لی ہے شعلہ بند جست. اب اس سے ہم آگے پتہ نہیں کتنی چیزیں بنانی ہیں. میری بات کو ذرا غور سے کر، ایک چیز سے دوسری چیز بنے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ علم ہے نا تو اللہ کا دینا ہے، نہ کسی کے بندے کے وس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جیسے جس کو چاہے جتنا مرضی علم دے دیں اس کا دین ہے. اس میں میں نہیں کہتا یہ میری بڑائی ہے، میں تو ابھی بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں. تو اب جب آپ اس کو دونوں کی گرا کر لیں گے نا، ٹکی بنا لیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. 1 تولہ پارا لیں گے، 1 تولہ جس 2 تولے بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے 2 تولے لینی ہے گندک آملہ سار، اور 2 تولے آپ نے منشل لے لینی ہے. یہ بڑے نا عجیب سے راز کی بات کر رہا ہوں، شاید دوستوں کو اچھی لگے نہ لگے، کیونکہ میں ابھی گروپ چلا رہا ہوں علم و حکمت عطا اللہ. تو اس میں اصل میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں استاد ہیں، گرو ہیں بڑے بڑے، اور جو نیا آدمی اگر پھڑے مارتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں سب. اب وہ اس کا ادھر جھوٹ نہیں چلتا، وہ دوسرے دن لفٹر خود لے جاتا ہے. تو یہاں تو استاد جی کہنا پڑے گا، کہلانا نہیں پڑے گا، تو بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ ادھر یہی ہے سب سے اپیل ہے کہ سچ بولنا ہے، اتنا بولو، سچ بولو. نہیں آتا کوئی بات نہیں، آرام نہ سناؤ ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے تو، ورنہ نہیں. اب آپ نے ایسے گندک آملہ سار کو الگ پیس لینا ہے اور منشل کو الگ پیس لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ منشل بچانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ نے گندک بچھانی ہے، اوپر ٹکی رکھنی ہے، اوپر پھر گندک ڈالنی ہے، اوپر پھر منشل ڈالنی ہے. میری بات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. میں بڑے پیار سے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، شاید زندگی کا کیا پتہ ہے کل بتائی جائے نہ بتائی جائے. جتنی بتا رہا ہوں جتنا میں نے جست بتا دی ہے نا، میں آپ کو اس کے متعلق کیا کہوں کہ تانبے کے ساتھ چکر کھا رہا ہے. اس سے آگے میں کیا اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں. اگر چکر نہ کھائے، جتنی بات میں کرتا ہوں، جتنی بتا دی آج تک، وہ ہوتی ہے. اگر کسی کو کرنی نہیں آتی تو وہ کسی دوست سے سمجھے. ٹھیک ہے نا. میں تو کہتا ہوں مجھ سے پوچھو، ضرور پوچھو، پر کرنے کے بعد، عمل کرنے کے
पहले नई चीज़ें लेने से पहले तो ना पूछो, उससे क्या फ़ायदा होगा पूछने का। फिर दूसरे दिन हम एक दूसरे को साथ करेंगे, अब इतने लोग हैं सारे, सबकी सुननी पड़ती, सबको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि एक बीड़ा जो उठाया हुआ है। तो जब मैं चीज़ बताऊंगा तो दोस्त मुझ पे सवाल करेंगे, उनका राइट बनता है, और मैं उनको जवाब देना मेरा राइट बनता है, मैं कैसे नहीं दूंगा जी। अच्छा, अब बात को गौर से सुनना है। आपने क्या करना है, 2 तोले गंधक और 2 तोले मंसल, वो नीचे बिछा देनी है, गंधक ऊपर, मंसल बिछा देनी है। उसके ऊपर क्या रख देना है आपने, वो टिक्की पारे की, और ये जो टिनकू पारा जो जिसके साथ गिरा किया हुआ है, ये दोनों चक्कर खाएंगे ना यार कि नहीं खाएंगे। पारा को जब इसमें आप चक्कर लेंगे 16 बार जिसके साथ, तो चक्कर खाएगा ना, कुछ आपको लेकिन जायज़ तो नहीं है यार ये बताएं। तो कोशिश करना चौड़ी सी टिक्की बनाना उसकी ज़रा पिघला कर, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे आपने दे दिया, नीचे मंसल, ऊपर गंधक, ऊपर टिक्की, ऊपर गंधक, ऊपर मंसल, और मंसल के ऊपर 1 नंबर कठाली आपने लेनी है। उसको कठाली को पहले सही कर लो, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लो। अगर कठाली नहीं लेनी तो गिलास नुमा मिट्टी का कप ले लो, ठीक है। पर अगर कठाली बेहतर रहेगी, उसको पहले भट्ठी में रखो, काली कठाली 1 नंबर को लेकर भट्ठी में रख लो, ठीक है। भट्ठी में रखने के बाद आप ऐसा करें, उसको जब भट्ठी में रखेंगे तो वो लाल हो जाएगी। तो जब लाल होगी तो उसके बाद सफ़ेद हो जाएगी आग के अंदर, वैसे तो नहीं ना होगी आग के अंदर। जब सफ़ेद होएगी तो टाइम नोट करेंगे आप, 20 से 25-30 मिनट तक, 30 मिनट तक रखें, बेशक 40 मिनट तक रखें, कोई बात नहीं। जितनी ज़्यादा देर तक सफ़ेद उसमें पड़ी रहेगी आग के अंदर, सफ़ेद का मतलब इतनी आग की हीट होगी उतनी कठियाली अच्छी होगी। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो उसका कलर स्याह नहीं होगा, उसको जहाँ से मर्ज़ी हाथ लगाएंगे आपका हाथ काला नहीं होगा। उसको वहाँ से ठंडी करके निकालना है। गर्म को बाहर निकालने से, हवा पड़ने से तरेने शरीर का भी बदौकत हो जाता है, वरना होता नहीं, हो जाता है, ठीक है जी। अब वो कठियाली में आपने नीचे मंसल बिछानी है, ऊपर गंधक बिछानी है, ऊपर ये गिरा रख देनी है टिनकू पारे की, और जिसकी रख दी। ये वो पारा है जो कैम है, कैमोन नार है, इसको टिनकू की शक्ल में कह रहा हूँ, टिनकू की, जो इसको आपने कहना है कह दें, बस इससे कैम बेहतर नार आपको नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर फिर गंधक, उसके ऊपर मंसल, और उसके ऊपर इतना रूं डालना है, ये डॉक्टरों वाला, पट्टियों वाला, ज़ोर से नीचे रख के ज़ोर से ऊपर रख कर, सीधा सीधा रख कर, ज़ोर से दबा कर, ढक्कन लगा कर, कपड़वटी करके, तार शार लगा कर, ढक्कन जहाँ लगाना होता है वहाँ मट्टी पहले ज़रूर लगानी है, ठीक है ना। अब इसको मट्टी का ढक्कन लगाना है, इसको अब तांबे का ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ढक्कन लगा कर उसको कपड़वटी करने के बाद इसको फिर कपड़वटी करें, ठीक है। इसको सुखा कर इसको 2 किलो की आग दे दें, इसको निकालें, इसको खरल करें मेरे भाई, खरल करके इसमें थोड़ा सा दिल चाहे तो नींबू का कतरे डाल दें पानी के, या क्वारगंदल के कतरे डाल दें पानी के, ठीक है। इसकी फिर टिक्की बनाएं। अब हाथ से बनानी है, अब आग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे दोस्त जो समझदार हैं शायद इस बात को समझ गए होंगे कि आगे क्या अल्लाह हम पर रहम करने वाला है, उसी ने रहमत फजल करना है। अब फिर आपने उसके साथ वही गंधक और मंसल उतनी 2 तोले का अमल करना है। ये कम से कम आपने 7 से 8 अमल करने हैं। पहला अमल कर लिया है, ठीक हो गया, आपने ये 7 से 8 अमल करने हैं, ठीक है। फिर चांदी लेनी है, फिर पारा लेना है, तांबे को साफ़ करना आपको पता है, चांदी का भी आपको पता है। चांदी वो लेनी है जिसती ना हो, वो जो चांदी म्यार पर पूरी उतरे, तांबे पे बैठे, वो चांदी लेनी है। खुद काट लें, कोई बात नहीं है, नेटवर्क से। फिर उसको निकाल कर उसको आप बड़े ही आराम से आपके ना वो कटी करके चक्कर दे लें। ये चांदी पे आपने रत्ती तोला होगा तो 1 रत्ती डालना है, ठीक है। और 7-3 का निस्बत कर लेना, तांबा 7 है
تو چاندی 3 گرام کر لیں، چاندی 3 گرام ہے، 7 گرام ہے تو تانبا 3 گرام کر لیں۔ یہ خود آپس میں کچھ کلر دیں گے نا، بات کو سمجھیں۔ اور یہ جو آپ کو جس سے آپ اس کو جو اب آپ کے پاس دوائی تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا 1 رتی آپ نے ڈالنی ہے۔ کٹھالی جب فل چکر کھا جائے نکال لیں، جیسے ٹھنڈا ہونے لگے روا ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد 1 تولے پہ کریں۔ تو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تیرے سے آگے تیرا بندہ ہوں، میرا کام محنت کرنا، رزق دینا تیرا کام ہے، تو اپنا کرم و فضل کر تو ہمیں رزق دے۔ تو اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں اس کا نیاز کر کے، نیاز کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا، وہ دوائی پہ ہوتا ہے۔ اگر ٹھیک بن جائے تو نیاز بھی نہیں کرنا پڑتا، اگر وہ کمی پیشی رہ جائے کرنے میں تو نیاز کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو پہلے ہی وہ 1 دفعہ ہی آگ دیں گے منشل سے اور وہ گندک سے، تو پھر اس کو تانبے چاندی پہ طرح کر کے نیاز کر لینا۔ یہ 7-8 آگے دے لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا بنے گا کیا نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستوں، آپ سے اپیل ہے، دوستوں کا خیال رکھیں، سچ بولیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اور زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اور یہ غبار سیل کرنے والا آگے ہیں، اس کی آواز آ رہی تھی، تو میرے بھائیوں، جو ان کے نسخے ہیں ان کے لیے دعا فرمانا، ہمارے لیے بھی دعا فرمانا۔ باقی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ نسخے میں اگر وہ کمی ہو تو آپ بنا جھجک فون پہ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں ایسا نہیں کہ اس کا فون نہیں سنتا، میں سب کا سنتا ہوں، جو کمنٹس کرتے ہیں ان کے بھی سنتا ہوں۔ اور کچھ دوست انگریزی میں وہ لکھ دیتے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ان کو کیا جواب دوں، کچھ بھی نہیں میں ان کو جواب دے سکتا۔ میں روزانہ کہتا ہوں کہ میں انگلش نہیں جانتا، نہیں مجھے پڑھنے آتی، تو اس کے پیچھے کو بہت بڑا لاجک ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ تو اردو میں لکھے، میں جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا پارٹ آج میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے۔ کل اسی جست کا جو پہلے ہم نے کیمونار کیا ہے، شعلہ بند جست، ہم نے جو پیش کیا ہے، ایک تحفہ ایک راز، ٹھیک ہے، یہ آج دوسرا راز ہو گیا ہے، یہ آج دوسرا دوستوں کے لیے تحفہ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا تحفہ ہوگا، تو وہ بھی باکمال ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پریکٹس میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کرے جو اللہ پاک کو پسند ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا بھی اللہ بھلا کرے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو کچھ دوست بہت فخر سے شیطانی ذہن سے عجیب سے جملے ڈال دیتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ان کے اندر خصلت ہی ایسی ہے، ان کو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے دوستو، جو میرے پاس ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، جو اللہ میرے دل میں اور دماغ میں لاتا ہے کہ اب یہ بتانا ہے، اس دن میں وہ بتا دیتا ہوں۔ تو کچھ دوست کالے پڑ جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں تانبا تضابی چاہیے، ہمیں فرنچی چاہیے۔ بھئی تم نے تانبا تضابی چاہیے، یا آپ کو پارا تضابی چاہیے، یا آپ کو جس تضابی چاہیے، یا چاندی تضابی چاہیے، اس کا آخر حل کیا ہے؟ آخر تو ایک ہی راستہ ہے نا، یا وہ سلور کی طرف جائے، یا وہ گولڈ کی شمش کی طرف جائے۔ تو کیا ان نسخے جو ہیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے؟ ایسی تو میں لینگویج استعمال ہی نہیں کرتا، میں تو اتنے اچھے طریقے سے سب دوستوں کو پیش کرتا ہوں، پھر بات کرتے کرتے بہت لمبا دور چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، اس کو سنو، سمجھو، دوستوں سے مشورہ کرو، پھر کرو، 1 روپیہ ضائع نہ کرو جی سمجھ نہ آئے تو۔ بلکہ جو لوگ استخارہ کر سکتے ہیں وہ اپنا استخارہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، تو مجھ پہ راضی ہے، میں کر لوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اجازت دیتا ہے، استخارے میں آتا ہے، تو آپ کریں، جو لوگ استخارے کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اس میں بھی راز ہے، ہر آدمی کو ایک ہی چیز سے روزی نہیں ملتی۔ اگر سب لوگ مل ہولڈر بن جائیں گے، مل والے بن جائیں گے، تو مزدور کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔
اگر ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا تو مریض کس کے پاس کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ قدرت کا نظام ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے. جس کو چاہتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں رزق کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں رزق زیادہ کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دے دیتا ہوں. بیماری میری طرف سے آتی ہے اور شفا بھی میری طرف سے آتی ہے. اور جو علاج قسم کے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، جیسے بھی ہیں، کینسر سے لے کر گردے واش کا آج کل بڑا رواج چلا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ان کا علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. وہ اصل کام تو دوائیوں کا ہے میرا. یہ تو ساتھ ساتھ بس علم سیکھنا پڑا نظام کے ساتھ ساتھ. اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. تو خدا حافظ جی. چنگا دوستو، آپ جہاں ہیں خوش رہیں، ہمارے لیے دعا کریں.